رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اس ویڈیو میں ہم قرآن کا جو ہے وہ نقطۂ نظر دیکھیں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے انسیسٹ کے اوپر، یعنی کہ زنائے محرم سے تعلق جو مسئلہ رکھتا ہے کہ اپنے قریب کے رشتہ داروں کے ساتھ انسان جنسی تعلقات قائم کرتا ہے، تو اس پر قرآن ہمیں کیا کہتا ہے یہ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں سورہ نساء کی۔ پہلے آپ کے سامنے آیات کا ترجمہ رکھتا ہوں، آیت نمبر 22 سے لے کے 24 تک میں ترجمہ پڑھوں گا آپ کے سامنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو، ٹھیک ہے، جس سے آپ کے باپ نے نکاح کیا ہو، مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے، ناپسندیدہ ہے اور برا چلن ہے۔ اس کے آگے اب محرمات ہیں، تو بیسیکلی یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ کن کن سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، اور یہ آیت چلتی ہے تم پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں، انسان اپنی ماں سے نہیں نکاح کر سکتے، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، تمہاری دودھ شریک بہنیں، تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن و شو ہو چکا ہو، ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق زن و شو نہ ہوا ہو تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور تمہارے ان بیٹیوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے ہوں، اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں 2 بہنوں کو جمع کرو، مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر آیت نمبر 24 جو آخری آیت ہے، اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، محسنات، البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے۔ اچھا، اس کے ماں سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا۔ اچھا، اب یہ میں نے آپ کے سامنے کیوں رکھا؟ ایک تو یہ آپ کو دکھانے کے لیے کہ قرآن انسیسٹ کے ٹاپک پر اپنا کمپلیٹ کس طریقے سے ورڈکٹ دیتا ہے کہ حرمت، تم پر حرام کی گئی ہیں، عربی میں حرمت، سیدھا سیدھا حرام کر دی گئی ہیں۔ یہ سب سے پہلی بات ہے، قرآن کا سٹینس بالکل کلیئر ہے اس پر، اور تاکہ اگر کوئی کہے کہ یار اسلام میں اس کے اوپر کوئی تعلیمات ہیں کہ نہیں، جو لوگ بالکل ہی مسلمان ہو کے بھی قرآن نہیں پڑھتے ان کو بھی پتہ ہو کہ قرآن میں کیا لکھا ہے اس ٹاپک پر۔ دوسری بات یہ کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا کہنے کی بات ہے، تم پر تمہاری مائیں بیٹیاں، کون اپنی ماؤں بیٹیوں سے بہنوں سے نکاح کرتا ہے؟ اور عجیب سا لگ رہا ہے نا کہ یہاں پہ یہ بات کامن سینس کی بات ہے۔ ہاں، یہ اس لیے اب آپ دیکھیں قرآن کی حکمت دیکھیں۔ ایک تو یہ بات کہ انسانیت کو کیا پتہ کہ اس کے یہ گناہ کرنے سے کہ یعنی مینٹل اور ایموشنل اور سائیکولوجیکل فزیکل کیا یعنی کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، اس کی کیا ریپریکشنز ہو سکتے ہیں، اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں۔ ایک تو یہ خدا کی طرف سے آئی وہی تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ حرام ہے، لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے اتنی کامن سینس کی بات ہے، لیکن بات یہ ہے یہ کامن سینس کی بات بھی کیوں قرآن میں کی گئی ہے۔ آپ دیکھیں آج اگر آپ اس بات کو دیکھیں کہ مرد عورت سے نکاح کرتا ہے، لیکن آج آپ نے بیماری اپنی آنکھوں سے دیکھ لی جہاں مرد کے ساتھ اور عورت کے ساتھ یہ جنسی افعال کر رہے ہیں، اور آپ کہیں گے یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ مرد عورت سے کرتا ہے اور عورت مرد سے کرتی ہے، یہ تو کامن سینس کی بات ہے، آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے، کوئی انسان یہ اس میں سوچنے کی تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ بیماری پرورژن پھیل جاتی ہے اور پھیلی ہے، اتنی زیادہ پھیلی ہے۔ تو اسی لیے آلدو یہ عجیب سی بات آپ کو لگتی ہے، لیکن خاص طور پہ اس ٹاپک پر جنسی تعلقات کے ٹاپک، سیکشول میٹرز کے اندر یہ پرورژن کہاں تک جا سکتی ہے، انسان کا دماغ کہاں تک خراب ہو سکتا ہے، کوئی پتہ نہیں انسان کا، اور خاص طور پہ اس ٹاپک پر یہ بتانا انسان کو کامن سینس کی بات بھی کتنی ضروری تھی، ورنہ آپ دیکھیں کس طریقے سے ہم جنس پرستی پھیلی، حالانکہ یہ اتنی کامن سینس کے خلاف چیز ہے۔ ظاہری بات ہے کوئی کسی پیچ کے اندر تو گھساتا نہیں، پیچ کو نٹ کے اندر ہی گھساتا ہے، یا نٹ کو نٹ کے اندر تو گھساتا نہیں، یہ تو ایک سوچنے کی بات ہے نا، ہمیشہ کامن سینس کی بات ہے، میں نٹ کو پیچ کے اندر گھساؤں گا تو جس طریقے سے یہ کامن سینس ہے انسان کی، اسی طریقے سے انسانی فطرت کی بھی کامن سینس، اور اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے مرد اور عورت کو بنایا ہے اس میں بھی یہ کامن سینس کی بات ہے۔ تو اسی لیے یہ آیات آپ کو شاید عجیب لگیں کہ قرآن میں کیوں یہ ہدایات دی، لیکن انسان کی پرورژن اس لیول کی آج ہم اپنی آنکھوں سے جس طرح دیکھ سکتے ہیں ہم جنس پرستی پر، اور میرے تو خیال یہ انسیسٹ کی بھی بیماری کسی نہ کسی درجے پر پھیلی ہوئی ہے، حالانکہ مجھے نہیں پتہ اس کی تفاصیل کیا ہے، کہاں پھیلی کہاں نہیں پھیلی،
لیکن اتنی یہ سیکشل پرورجن اس لیول تک جا سکتی ہے، قرآن نے اس کے دروازے بند کیے، کیونکہ اس کے جو کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، نتائج نکل سکتے ہیں ایک معاشرے میں، خواہ وہ ایموشنل ڈیمیج ہو، اس سے سائیکلوجیکل ڈیمیج ہو، فزیکل ڈیمیج ہو، نسلوں کی تباہی ہو، معاشرے کی پوری تباہی، جو اس کے کانسیکوینسز ہیں وہ کتنے گہرے ہو سکتے ہیں. اس لیے قرآن نے اس کو بالکل بند کر دیا. جس طرح قرآن نے آج تو شاید غیر مسلم سود کو اتنا حرام نہ سمجھتے ہوں، غلط نہ سمجھتے، لیکن قرآن نے اس کے خلاف کتنا زور سے بولا، کیوں حرم الربا، کیونکہ اس کے کانسیکوینسز معاشی زندگی پر، اکنامک لائف کے اندر کتنے گہرے ہوتے ہیں، کس طریقے سے عام آدمی پر اس کا اثر پڑتا ہے، سود پر قرضہ لینا، قرضے پر سود لینا. تو اسی لیے یہ میں نے آپ کو دکھایا کہ قرآن اس پر بالکل واضح، حرمت، حرام ہے یہ چیزیں، ان کے پیچھے نہیں جانا. اور میرے خیال یہ قرآن کی خوبصورتی بھی ہے کہ وہ چیز جو ہمیں نہیں پتا کہ مستقبل میں جا کے کیا، کسی کو پتا تھا اس طریقے سے ہم جنس پرستی اس طرح عام ہو جائے گی اور اس کو اس طریقے سے سیلیبریٹ کیا جائے گا. تو اس لیے ان چیزوں کے دروازے بند کر دیے گئے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے جڑنے کی توفیق دے، اور عام آدمی کو اپنی بنیادی عقل بھی، مطلب یہ ایک عام سلیم الفطرت انسان ان چیزوں کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن آپ دیکھ لیں کہ دماغ کس لیول پہ جا کے انسان کا خراب جو پرورٹ کس طرح ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان خباثتوں سے بچائے اور ان خبیث چیزوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے اپنی زندگی کو صحیح راستے پر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ وہ خود رکھے. اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے ہم لوگ صحیح راستے پر چل سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.